السلام کو دیکھ رہی ہوں اور حضور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ تو سارے معبرین نے، سارے علماء نے، جس سے پوچھا گیا سبوں نے یہی کہا کہ حضور کو قرآن پڑھتا ہوا تم نے دیکھا ہے، تو گویا حضور تم کو بشارت دے رہے ہیں کہ تمہاری گود میں جو بچہ آنے والا ہے، قرآن پڑھ کے مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ بچہ حافظ قرآن بھی ہوگا، محافظ علوم فرقان بھی ہوگا، کہ وہ بچہ تمہاری گود میں آنے والا ہے جو دنیا میں آئے گا تو اللہ کے کلام کی ایسی تشریح کرے گا، خدا کے قرآن کی ایسی تفسیر بیان کرے گا کہ ہر جگہ قرآن کے علوم کو وہ پھیلا دے گا، ہر جگہ اللہ کے کلام کے فیض کو پھیلا دے گا۔ اور کون؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پڑھ کے بتا رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے دنیا میں بہت ملیں گے، قرآن سمجھانے والے بہت ملیں گے، لیکن وہ شیخ الاسلام کی ذات ہے جس کی تفسیر قرآن پر مصطفیٰ نے اپنی سند دی ہے۔ شیخ الاسلام وہ ہیں کہ جس کی قرآن فہمی پر مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی مہر لگائی ہے اور بشارت دے رہے ہیں کہ وہ بیٹا تمہاری گود میں آنے والا ہے جو قرآن کے علوم کا حافظ بھی ہوگا، قرآن کا حافظ بھی ہوگا اور علوم فرقان کا محافظ بھی ہوگا۔ یہ بشارت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان کی والدہ ماجدہ کو عطا فرما رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے جو آپ کی وابستگی، جو تعلق ہے، وہ زندگی کے ہر لمحہ، آپ کی حیات طیبہ کے ہر گوشے میں یہی نظر آتا ہے۔ جہاں سے نظر ڈالو بس حضور کی عنایتیں، توجہات، محبت، تعظیم اور عشق، یہی چیز حضرت شیخ الاسلام کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت آپ نے بارہا سنا ہے کہ جامع نظامیہ جو آج تقریباً 152 سال سے ملت اسلامیہ کی بے لوث خدمت انجام دیتا آ رہا ہے، مشرق و مغرب میں جس کا فیض عام ہے، یہ کیسے ہوا؟ یہ کسی افراد کی کوششیں نہیں ہیں، بلکہ محنتیں تو اپنی جگہ ہے، کوششیں تو اپنی جگہ ہے، اور ان سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دستگیری، آپ کی عنایت اور توجہات، حضور کی توجہات اور آپ کی کرم کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سارے حضرات جو بیان کر رہے ہیں یہ تو پورے جامع نظامیہ کے، میں آپ کو ان کی بات کر رہا ہوں جو جامعہ میں پڑھے نہیں، میں ان کی بات سناتا ہوں۔ بغداد شریف حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے کچھ دوری پر، وہاں پر اعظمیہ علاقہ ہے جہاں پر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آرام کرتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی جو جامع مسجد ہے، وہاں کے خطیب صاحب، جامع مسجد امام اعظم ابو حنیفہ کے خطیب علامہ عبدالغفور شہید رحمت اللہ علیہ، وہ جب ہندوستان تشریف لائے، جامع نظامیہ کو آئے، وہ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، یہاں پڑھے نہیں تھے، بس آئے اس مقدس سرزمین سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد کے وہ خطیب حضرت عبدالغفور شہید رحمت اللہ علیہ جب آئے یہاں پر، حضرت شیخ الاسلام کی بارگاہ میں حاضری دی اور جامعہ کے شیوخ سے انہوں نے ملاقات کی، جامعہ کے در و دیوار کو دیکھا۔ اس کے بعد جب رات میں ان کا خطاب ہوا تو جامعہ کو دیکھا، بانی جامعہ کو دیکھا، ان کی مزار پر حاضری دی، تو یہ کسی نظامی کے الفاظ نہیں، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد کے خطیب کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ انہوں نے جو دیکھا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ الجامعۃ النظامیہ لا يرعاها احد انما يرعاها اللہ ورسولہ ثم الغوث الاعظم۔ انہوں نے کہا کہ میں آج اس جامعہ کو
نگہبان ہے حضرت غوث اعظم بغداد سے اس کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء جامعہ نظامیہ۔ وہ کون تھے؟ وہ نظامیہ میں پڑھنے والے کوئی طالب علم نہیں تھے، وہ جامعہ کے کوئی فارغ نہیں تھے، وہ اپنے علاقے کے ایک عالم ہیں۔ بس آئے اور در و دیوار کو دیکھا، ہمارے شیوخ سے ملاقات کی، حضرت شیخ الاسلام کی بارگاہ میں حاضری دی۔ نہ جانے خدا نے کیا جلوے دکھائے، نہ جانے کون سے پردے اللہ نے ان کی آنکھوں سے اٹھائے۔ کہنے لگے تم دیکھتے ہو کہ جامعہ کو انتظامیہ چلا رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ غوث اعظم اس کی نگہبانی فرما رہے ہیں، مدینے کے تاجدار اس کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام نے جب اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، اپنے نام پر نہیں، بادشاہ وقت کے نام پر نہیں، بغداد میں غوث اعظم کا مدرسہ مدرسہ نظامیہ تھا، آپ نے اپنے مدرسے کا نام بھی مدرسہ نظامیہ رکھا۔ حضرت شیخ المعقولات اکثر فرمایا کرتے تھے بغداد کا جب مدرسہ نظامیہ وہ ہمارے آقاؤں کا ہے اور یہ ان کے غلاموں کا مدرسہ نظامیہ۔ اور یہ جو ایسے ہی ان کی زبان سے یہ کلمات نہیں نکلے بلکہ اس کے پیچھے حقیقتیں ہیں۔ مطلع الانوار میں حضرت کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان جب درس دیا کرتے تھے رات کے وقت، تصوف کا درس ہوتا رہتا اور اولیاء کرام علماء چنندہ ان کی جماعت ہوتی، جب درس چلتا ہوتا تو درس میں شریک رہنے والے بیان کرتے ہیں، ادھر درس ہوتا رہتا، ہم کبھی دیکھتے کہ دروازے پر حضرت غوث اعظم کو ہم نے بیداری کی حالت میں دیکھا ہے۔ یہ کوئی قصہ کہانی یا کوئی افسانے نہیں ہے، یہ حقائق ہے تاریخ کے، تو وہاں رہنے والوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت غوث اعظم تشریف فرما ہے اور کھڑے ہو کر سن رہے ہیں کہ جس مرید کو اپنے جس قادری کو میں نے اپنی بارگاہ کا فیض دیا ہے، یہ بغداد کے نظامیہ سے لے کر اپنے نظامیہ کو کیسے دے رہا ہے۔ حضرت غوث اعظم نگرانی فرماتے ہیں کبھی کبھی آتے بس سواری گزر جاتی، کبھی کھڑے ہو کر درس سنتے، جیسے کوئی شاگرد استاد اپنے شاگرد پر ناز کرتا ہے کہ میں نے جس کو تیار کیا ہے آج وہ فیض دینے والا بن رہا، میں نے جس کو پڑھایا ہے آج وہ خود پڑھانے والا بن گیا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر آپ کے درس کو سنتے بھی اور مسکراتے جاتے، اور ان کا غوث اعظم کا مسکرانا، غوث اعظم کا تبسم فرمانا، یہ شیخ الاسلام کی طریقت کی سند ہے، یہ ان کی قادریت کی سند ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ فیضان حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمت والرضوان پر حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا جب بات حضرت کی آئی ہے تو ایک بار عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں بزرگوں کا انداز کیسے ہوتا ہے سوچنے کا۔ حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمت والرضوان جب مدینہ طیبہ میں تھے، حج ہوا، حج کرنے کے بعد مدینہ طیبہ آئے، اب مدینہ منورہ سے واپس اپنے وطن آ